حضرت علامہ مولانا احمد جمشید خان صاحب آپ کے سامنے انشاءاللہ اپنے انوکھے اور نرالے اور خوبصورت بہترین انداز میں بیان فرمائیں گے. ذرا محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کا مظاہرہ کریں کہ واقعی ہم جاگ رہے ہیں. ان کے 12-14 گھنٹے کا سفر آپ کی محبت کو دیکھ کر ساری تھکاوٹ دور کر دے. ذرا اللہ کا نام بلند کریں. نعرہ تکبیر. ذرا ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے نعرہ تکبیر. شان رسالت، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان اولیاء اللہ، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند. نعرہ تکبیر. چھوٹا رومال ہے، دستی رومال کے بول، دستی رومال چھوٹا رومال ہے. جاؤ جاؤ ادھر جاؤ. بدو ایک بدو چھوڑو. ایک گھنٹے بھی چلو. الحمد للہ الحمد للہ العلی الکبیر الکبیر المتعال. الحمد للہ الذی لا شریک لہ لا شریک لہ فی الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے، کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملے. ساز وجدان سے سنو نغمہ عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. نشہ عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. جہاں بر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے. غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے. انتہائی قابل عزت قابل احترام علماء کرام اور ضلع ملتان کی تحصیل شجاعت اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. آج 27 مارچ 2018 پہلی دفعہ آپ کے اس شہر میں آنے کا موقع نصیب ہوا. جناب من محترم اکرام الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی ورعاہ واطال اللہ عمرہ، ان کی پرخلوص دعوت پر اگرچہ زمینی فاصلے ہمارے اور آپ کے بہت ہیں، لیکن یقین کیجئے شجاعت والو کہ عقیدہ توحید یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے سے اللہ نے ہمیں اور آپ کو جوڑا ہے. اگرچہ میری آپ لوگوں سے پہلی ملاقات ہے
لیکن میرا رب گواہ ہے مجھے کوئی ایسے نہیں لگتا کہ یہ کوئی پرائے لوگ ہیں، بلکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ سارے ہمارے اپنے بیٹھے ہیں۔ مجھے کوئی چہرہ ایسا نہیں جس میں کوئی اجنبیت لگتی ہو، بلکہ اپنائیت لگتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مضبوط عقیدے کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ وہ رشتہ ہے کہ خون کے رشتے سارے اس پر قربان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ رشتہ کسی مفاد پر قربان نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، مجھ سے قبل حضرت العلامہ مولانا قاری سلیمان صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھی، اور جو شکوہ انہوں نے کیا کہ میرا گلہ ٹھیک نہیں، وہی شکوہ مجھے بھی ہے، بلکہ میں نے تو معذرت کی تھی کہ میں نہیں آ سکتا، لیکن اکرام الحق صاحب نے کہا اگر آپ کو گاڑی کے آنے کا کوئی مسئلہ ہے تو چلو اسلام آباد سے اب باہر آ جائیں۔ میں نے کہا چلو بس، اس کا مطلب ہے کہ یہ عذر قبول نہیں کرتے، بہرحال جانا پڑے گا۔ اب آ چکا ہوں اور آپ لوگ تھکے ہوئے لگتے ہیں، سفر میں نے کیا ہے، پریشان آپ لگ رہے ہیں، سچ بتائیے کوئی پریشان تو نہیں ہے نا؟ وہ جو دور پیچھے بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں، خوش سنیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کا آغاز کیا تو انہیں کتنی مشقت، کتنی تکلیف، کتنی کوشش، کتنی محنت کرنی پڑی۔ ملتان شجاعت کے غیور توحیدیوں، سنیے، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں کہ رب کی توحید کا بول بالا ہو جائے، توحید کی آواز کائنات میں پھیل جائے، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بج جائے، اور شرک کی دیواریں اور شرک کے محلات یہ زمین بوس ہو جائیں، تو یقین کیجئے سو کر نہیں، آرام نہیں، تھکاوٹ کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور آپ کو شروع میں بڑی اذیت، تکلیف، مصیبت، تانے، بہتان، الزام، یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے جب رب کی وحدانیت کے لیے آپ یہ تکلیفیں اٹھائیں گے، اللہ کی قسم آپ کی عاقبت اور آپ کا آخری دور روشن ہو کے دکھائی دے گا۔ ابن عطا اللہ اسکندری ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کے ایک جملہ ہے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، کہتے ہیں من لم تکن لہو بدایت محرقہ لم تکن لہو نہایت مشرقہ، من لم تکن لہو بدایت محرقہ لم تکن لہو نہایت مشرقہ، جس کی آغاز تکلیف سے، آگ کے شعلوں سے، جلن سے، مصیبت سے نہ ہو، سمجھو اس کا انجام روشن نہیں ہوگا۔ روشن انجام، روشن عاقبت، آخری دور روشن چاہتے ہو تو ابتدا میں شمع کی طرح پگھلنا پڑے گا، جلنا پڑے گا۔ میں ڈی آئی خان میاں والی یہ سفر طے کر کے جب گھر پہنچا ہوں، میرے والد صاحب اللہ ان کو زندگی نصیب فرمائے، جب پہنچا ہوں تو میں نے کہا ابو جی آج بہت تھکا ہوں، میری کمر میں درد ہے۔ تو پتہ ہے کیا کہنے لگے بیٹا یہ نہ کہو تھکا ہوں، بلکہ اپنے آپ کو اور تھکاؤ،
آپ تھکیں گے نہیں تو کام کیسے ہوگا؟ تھکاؤ اپنے آپ کو۔ اب سنیے، پیغمبر کو جب یہ مشن دیا گیا تو کیا فرمایا گیا؟ فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ بلغ میرے پیغمبر تبلیغ شروع کر دے، بلغ میرے پیغمبر پہنچانا شروع کر دے، یہ آپ کا کام ہے۔ دنیا میں تنظیمیں، جماعتیں، پارٹیاں، فرقے، ٹولے بنتے ہیں، لیکن پارٹیاں اور جماعتیں بننے کے بعد لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لوگوں آؤ مل کے بیٹھتے ہیں، منشور بناتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، دستور بناتے ہیں، مل کے بیٹھتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کو میٹنگیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مشن کے لیے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر آپ کا مشن آپ کے آنے سے 4000 سال پہلے آپ کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے بیان کر چکے ہیں۔ آپ کا مشن دنیا کو بتایا جا چکا ہے، کیسے کعبہ تعمیر کیا جا رہا ہے، مکمل ہو گیا۔ اللہ کے خلیل ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ربنا، اے میرے ربا، اے میرے پروردگار، وابعث فیہم رسولا منہم، بھیج میری نسل میں وہ شان والا رسول، وہ عظمت والا رسول، وہ تعظیم والا رسول، وہ مقام والا رسول، لیکن جنوں میں سے نہیں، فرشتوں میں سے نہیں، منہم میری نسل ہی میں سے، میری اولاد ہی میں سے، ان کی جنس سے بھیج۔ یا اللہ کام کیا ہوگا ان کا مشن واضح ہے۔ 4000 سال پہلے کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے گا، تیری آیتوں کی برسات کرتا جائے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو آیتیں سن کے قریب آئیں گے تو يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر ان کو کتاب سکھائے گا، پھر ان کو کتاب کی تعلیم دے گا۔ کیوں تعلیم دے گا؟ نبی کا بیان قرآن کے ساتھ لگے گا، قرآن واضح ہوتا جائے گا، ورنہ نبی کے آنے سے پہلے قرآن لوح محفوظ کی تختیوں میں موجود تھا کیسے؟ پنجاب والوں سنیے، مکنون، چھپا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا لوح محفوظ کی تختیوں میں چھپا تھا قرآن، میرے پیغمبر تجھے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن چھپا نہ رہے بلکہ قرآن واضح ہو جائے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو قرآن بیان کرے۔ جس دن میرے پیغمبر کو نبوت ملتی ہے اسی دن میرے پیغمبر کو 5 آیتیں ملتی ہیں۔ کتنی؟ 5 آیتیں۔ نبوت اور قرآن ساتھ ساتھ ہے، چلتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بلغ ما
انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر قرآن پہنچا، تیری تبلیغ بھی قرآن ہے، تیرا مشن بھی قرآن ہے، تیرا دستور بھی قرآن ہے، تیرا پروگرام بھی قرآن ہے، تیری تبیین بھی قرآن ہے، تیری تفسیر بھی قرآن ہے، تیرا اعلان بھی قرآن ہے، تیرا فرقان بھی قرآن ہے، تیری برہان بھی قرآن ہے، تیری دلیل بھی قرآن ہے، تیرے لیے ہدایت بھی قرآن ہے، تیرے لیے عزت بھی قرآن ہے، کائنات کے لیے نور مبین ہے تو وہ بھی قرآن ہے۔ میرے پیغمبر قرآن سنانا شروع کر دیجئے، پہنچانا شروع کر دیجئے میرے پیغمبر، ہر چیز قربان کیجئے میرے پیغمبر، مکہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیجئے، کعبہ چھوڑنا پڑے چھوڑ دیجئے میرے پیغمبر، رشتے ناتے چھوڑنے پڑتے ہیں چھوڑ دیجئے میرے پیغمبر، خاندان قبیلہ برادری چھوڑنی پڑتی ہے چھوڑ دیجئے میرے پیغمبر، ہر چیز قربان ہوتی ہے ہو جائے، مگر ایک چیز ہے جو نہ چھوٹنے پائے تو وہ قرآن ہے۔ سب کچھ چھوٹ جائے قرآن نہ چھوٹنے پائے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس کو تھامے رکھ میرے پیغمبر، عزت کے پیچھے دوڑنے کی ضرورت نہیں، جس دن عزت کی کتاب تھامی گئی اس دن دیکھ لینا عزتیں آپ کی قدموں میں خود دوڑتی ہوئی آئیں گی، ہے کہ نہیں؟ ہاں یہ ضرور ہے مشکل ہوگی، اپنے بیگانے ہو جائیں گے، نام لیوا جان لیوا بن جائیں گے، گن گانے والے تہمتیں لگائیں گے، صادق اور امین کہنے والے شاعر اور کذاب کہتے جائیں گے، لیکن میرے پاک پیغمبر آپ پہ تہمتیں لگیں، الزام لگیں، میرے پیغمبر لوگوں کے سامنے اپنیاں صفائیاں پیش نہیں کرنی، اپنا وقت اپنی صفائیاں پیش کرنے میں ضائع نہیں کرنا، تو میرا قرآن میری توحید سناتا جا، تیری صفائیاں میں عرش معلیٰ سے اتارتا جاؤں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے دوستو؟ جواب میں مانگتا ہوں صرف میری تسلی کے لیے، تاکہ مجھے تسلی ہو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں، جاگ کے بیٹھیے، خدا نہ ہو سکتا ہے دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، زندگی وفا نہ کر سکے میرے دوستو۔ ہاں کے پی کے ایک پٹھان کی بات سن لیجئے، خدا نہ یہ نہ دیکھیے میں کون ہوں، یہ دیکھیے میں کس کی بات کر رہا ہوں، میری بات نہ دیکھنا، میں جس کی بات کر رہا ہوں ان کی طرف دیکھنا، خدا را توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کی صفائی میں نے کرنی ہے، اب دیکھنا کیسے ہو رہی ہے۔ جب لوگوں نے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے، اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے تو میرے رسولوں میں سے ہے۔ جب لوگوں نے کہا انکا شاعرون، تو شاعر ہے، تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ میں نے پیغمبر کو شاعری کا علم دیا ہے، نہ ہی شاعری کا علم میرے پیغمبر کے شایان شان ہے۔ رب صفائیاں دے رہا ہے۔ جب لوگوں نے کہا انک لمجنون، تو مجنون ہے، تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو اللہ نے عرش سے صفائی دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔
اللہ فرماتے ہیں آپ مجنون نہیں ہیں. جب انہوں نے کہا تبت لک یا محمد تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، او ابو لہب ہاتھ تیرے ٹوٹ جائیں تباہ تو ہو جا. اللہ اکبر. دیکھیے میرے پیغمبر سے فرمایا آپ تو ہی سناتے جائیں، آپ کی صفائیاں میں کرتا جاؤں گا. پنجاب کے موحدین ساتھیوں یہ نہ دیکھنا لوگ کیا کہتے ہیں، اپنی صفائیاں چھوڑ دیجئے، آپ رب کی صفائی پیش کریں، اللہ آپ کی صفائی کا انتظام کر دے گا. رب کی وحدانیت بیان کیجئے. سنیے مکے والے جب باغی ہو گئے، سارے اپنے بیگانے ہو گئے، مکے کی طرف 16 راستے آ رہے ہیں. کتنے؟ 16. ہر راستے پہ مشرکین نے پانی کا مٹکا رکھا ہوا ہے، بیچ میں آب زمزم رکھا ہوا ہے تاکہ ہر آنے والے کو زمزم کا ٹھنڈا پانی نصیب ہو، پھر مکے میں داخل ہو. آج وہی مکہ ہے، آج وہی پہاڑوں کی گھاٹیاں ہیں، راستے ہیں. آج وہاں پانی نہیں ہے، آج وہاں بندے بیٹھے ہیں اور ہر آنے والے کو ہاتھ سے پکڑتے ہیں. کدھر جا رہے ہو بھائی؟ یہ مکے جا رہا ہوں. اچھا مکے جانا ہے جاؤ، لیکن خیال کرنا وہاں ایک بہت بڑا جادوگر آ چکا ہے، باپ دادا کے دین سے باغی آ چکا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے والا آ چکا ہے. سب کچھ کرنا لیکن ان سے بچ بچ کے رہنا. ہر آدمی کے کان بھرے جا رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے. نبی کریم 10 سال ہونے کو ہیں، کوئی نہیں مان رہا، پتھر برس رہے ہیں. نبی کریم انتہائی دکھ میں، اذیت میں، علم میں اپنے منہ پہ بولے بیٹے متبنہ زید ابن حارثہ اپنے غلام کو لیتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ. مکے والے نہیں مانتے ہیں، ہو سکتا ہے طائف والے مان جائیں. کون؟ مکے سے 85 کلومیٹر پر ہے. کتنا؟ 85 کلومیٹر ہے. میرے پیغمبر نے اونٹنیوں پہ گھوڑے پہ بیٹھ کے طے نہیں کیا، آپ نے پیادل طے کیا ہے. اندازہ لگائیے 85 کلومیٹر پہنچتے ہیں. یہ نہیں مانتے، شاید وہ مان جائے. یہ ساتھ نہیں دیتے، شاید وہ میرے دست و بازو بن جائیں. سنیے توحیدیو، دل نہ گھبرایا جائے، دل پریشان نہ کرنا. یہ عبرت کا سبق ہے، عبرت سے بھرا ہوا درس ہے. نبی کریم پہنچتے ہیں. طائف کے 3 سردار ہیں، بنو ثقیف کے 3 لیڈر ہیں، تینوں بھائی ہیں. ان کو بٹھایا، بیٹھ جائیے. فرمایا سن لو، میں مکے سے آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مشن توحید لے کے آیا ہوں. مکے والوں نے نہیں مانا، آپ مان جائیں، میرے دست و بازو بن جائیں، میرے معاون بن جائیں. جب توحید سنائی پارا چڑھ گیا تینوں کا. ایک کہنے لگا اللہ کو آپ کے سوا کوئی نہیں ملا رسول بنانے کے لیے. نعوذ باللہ، کتنا سخت جملہ. کیا آپ کو اللہ کے سوا دوسرا کوئی نہیں ملا؟ اللہ کو آپ کے سوا کہ اسے رسول بناتا. جھٹلا دیا. دوسرا کہنے لگا، اور اس وقت پتہ کیا کر رہا تھا؟ کعبے کا غلاف سی رہا تھا. کیا سی رہا تھا؟ کعبے کا غلاف سی رہا تھا، بیٹھا ہوا ہے. کہنے لگا اگر تو اللہ کا رسول ہے میں اس غلاف کو چیر پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، مگر تجھے ماننے کو تیار نہیں. تیسرے نے کیا کہا؟ کہنے لگا جاؤ، میں تجھ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا. اگر تو اللہ کا رسول ہے اور سچا ہے تو تجھ سے بات کرنا
خطرے سے خالی نہیں، اور اگر نعوذ باللہ تو جھوٹا ہے تو میں جھوٹے سے منہ نہیں لگاتا، بات بھی نہیں کرتا۔ تینوں نے وہ رویہ پیش کیا جو مکے کے مشرکوں سے بھی بدتر تھا۔ تو نبی کریم نے پتہ ہے کیا کہا؟ سنیے توحیدیو سنیے، نبی کریم کہنے لگے او ثقیف کے سردارو، تم نے مجھے مایوس کر دیا، لیکن میری درخواست ہے، گالیاں دی، تم نے برا بھلا کہا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں مجھے، ایک بات کا خیال رکھنا، بس صرف جو تم نے کہہ دیا اپنے حد تک محدود رکھنا، باہر اس کا اظہار نہ کرنا، مکے والوں کو خبر نہ دینا کہ ہم نے بھی جھٹلا دیا، ورنہ وہ بھی خوش ہوں گے کہ وہاں سے دھتکارے گئے، اور میں عوام کے پاس جانے لگا ہوں، شاید وہ میری بات مان جائے۔ اتنے بدبخت تھے، کہنے لگے اچھا، فوراً آدمی مکے بھیجا، آپ کا آدمی یہاں آ کے اپنا مشن چلا رہا ہے۔ وہاں سے غنڈے آ گئے، طائف کے سارے نوجوان، سارے بدبخت جھولیاں بھر لیتے ہیں پتھروں سے، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرتے ہیں بازار سے، اٹھائیے سیرت کی کتابیں، اللہ کے پاک پیغمبر گزرتے ہیں، دونوں طرف راستے کے لوگوں نے صفیں بنائی ہوئی ہیں جیسے آپ کے پنڈال میں، اور پیغمبر گزرتے ہیں، ہر طرف سے پتھر ہی پتھر برستے ہیں، آپ کو مارا جا رہا ہے، آوازیں کسی جا رہی ہیں، برا بھلا کہا جا رہا ہے، شور ہے، غوغا ہے، لیکن میرے نبی کی زبان پر ایک ہی صدا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں مان جاؤ، میرا خون بھی معاف ہے، مگر میری بات مان جاؤ کہ حاجت رہو مشکل کشا کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہی صدا بلند ہو رہی ہے، آپ کے سر مبارک سے خون ایسے بہتا جا رہا ہے، آپ ماتھے سے خون صاف کرتے جا رہے ہیں، لیکن وہ کہاں ٹھہرتا ہے؟ آپ کے سر کا خون پاؤں میں جا کے جوتوں میں، نالین مبارک میں جم جاتا ہے۔ یہ بیچارہ خادم زید ابن حارثہ ایسے اوپر ہو گیا، ایسا وفادار، مارتون کو بھی پڑھ رہے، ایسے اوپر چھا گیا نبی کریم پر، سر پہ پتھر لگتے ہیں، وہ بیچارہ بھی لہو لہان، کہاں پوری قوم اور کہاں ایک بیچارہ۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر بس نہیں کرتے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں 10 دن تک مسلسل وہاں دن رات مار کھاتے رہے۔ کتنے؟ ہم کہتے ہیں جی لوگ برا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میں نہیں سناتا ہوں، نہیں، گالیاں دینے والے دیتے رہیں گے، ان کا کام ہی ہے۔ آتا ہوں میں اس بات کی طرف، اللہ کے پاک پیغمبر چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے آپ ایک انگوروں کا باغ ہے اس میں گھس جاتے ہیں پناہ لینے کے لیے، باغ کے اندر گھستے ہیں، باغ بھی کوئی یاروں کا نہیں ہے، باغ بھی بڑے دشمنوں کا ہے، عتبہ اور شیبہ کا، اور وہ باغ کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم ایسے گھستے ہیں نڈھال ہو کر، اور ایک بیلدار درخت ہے انگور کا، اس کے دامن میں اس کے تنے سے یوں ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے، اپنا علاقہ بھی نہ ہو، اپنے لوگ بھی نہ ہو، بندہ پردیسی ہو اور لوگوں کا یہ رویہ ہو،
سچ بتاؤ دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یار عزت دار لوگ ہو، اپنی عزت کو تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھو تو صحیح نا یار. کیا گزرتی ہوگی اس دل پر، کیا گزرتی ہوگی اس شخصیت پر. اللہ بیٹھ گئے. یہ حال ہے کہ ان دو دشمنوں کو بھی ترس آ گیا. آپس میں دونوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، عتبہ اور شیبہ. غلام سے کہنے لگے اتنا مارا ہے بیچارے کو، انگور کا ایک گچھا پلیٹ میں دے دیتے ہیں. اور ایک عیسائی غلام ہے ان کا، عداس نام ہے، اس سے کہتے ہیں جاؤ وہ جو آدمی آ کے بیٹھا ہے نا لہو لوہان، یہ ان کو دے کے آئے. غلام پلیٹ میں انگوروں کا گچھا اٹھائے نبی کریم کے پاس آ گیا. نبی کریم کا سارا وجود خون سے لت پت ہے، سارا وجود لہو لوہان ہے. آپ بیٹھتے ہیں، انگور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، جو ہی دانہ توڑتے ہیں کہتے ہیں بسم اللہ. کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. جو ہی آپ نے بسم اللہ کی، اللہ جانے کتنا درد بھرا جملہ کہا، کتنا پرتاثیر جملہ کہا. فوراً عیسائی غلام ایک دم کہنے لگا یہ آپ نے کون سا جملہ کہہ دیا؟ یہ جملہ تو یہ لوگ نہیں مانتے، یہ لوگ تو یہ جملہ کبھی نہیں کہتے، آپ نے کیسے کہہ دیا؟ نبی کریم نے فوراً پوچھا تو کہاں کا ہے؟ وہ کہنے لگا میں نینوا، عراق کا ایک علاقہ ہے، میں نینوا کا ہوں. نبی کریم فوراً کہنے لگے اچھا وہ تو یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے. کس کا؟ یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے. فوراً کہنے لگا آپ کس طرح جانتے ہیں حضرت یونس کو؟ نبی کریم نے فرمایا یونس علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی اور رسول تھے، اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں. اللہ نے ان کے حالات مجھے قرآن میں بتائے ہیں. جب یہ جملہ کہا فوراً وہ غلام آپ کے ہاتھ چومنے لگ گیا. وہ دو بھائی دور سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا، ہم نے انگور کا گچھا پکڑا ہے، وہ جا کے ہاتھ چومنے لگ گیا، یہ اس کو کیا ہو گیا؟ ہاتھ چومنے لگا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے بولا ادھر ادھر. پہنچتا ہے یہ غلام، بھائی کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ کہنے لگا یہ تو وہ ہستی ہیں آپ کیا جانیں، جو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ اللہ کا سچا رسول ہی کر سکتا ہے. کہنے لگے نا کہیں تجھے گمراہ نہ کر دیں، اپنے دین سے پھیر نہ دیں، تیرا دین ٹھیک ہے، تیرا دین ٹھیک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہدایت رب کی مرضی ہے. جن کی طرف چل کے گئے ہیں ان کو تو ہدایت نصیب نہیں ہوئی، اور جس سے توقع بھی نہیں اسے ہدایت مل گئی. ہدایت دینے والا کون ہے؟ انک لا تہدی من احببتا. میرے پیغمبر ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ہدایت رب کی مرضی ہے، جسے چاہے نواز دے. سلمان فارس سے آئے مالا مال ہو جائے، سہیب روم سے آئے پا جائے، بلال حبشے سے آئے نوازا جائے، اور ابو جہل اور ابو لہب پاس رہ کے محروم رہے. مرضی کس کی ہے؟ ہاں، اور دیتا کسے ہیں؟ یہدی الیہ من ینیب، یہدی الیہ من اناب. جس میں طلب ہو، سنیے گا
نبی کریم یہاں تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں، اٹھتے ہیں، جو ہی اٹھتے ہیں آپ چلتے جا رہے ہیں، کڑاکے دار دھوپ ہے، آپ کے سر پہ بادل کا ٹکڑا سایہ کیے چل رہا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، سنیے ذرا۔ فرمایا میں چلتا ہوں، دیکھتا ہوں، اوپر دیکھا بادل کا ٹکڑا ساتھ چل رہا ہے، اچانک اس ٹکڑے میں دیکھتا ہوں جبریل سامنے آتا ہے۔ کون؟ جبرائیل سامنے آ گیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام کیا نبی کریم کو، پھر کہنے لگا میں جبریل ہوں، اللہ نے اس قوم نے جو آپ کو برا بھلا کہا وہ بھی سن لیا، اللہ نے آپ کا بہتا ہوا خون بھی دیکھ لیا، اللہ نے آپ کی تڑپ اور جستجو بھی دیکھ لی ہے۔ ھذا ملک الجبال، یہ دیکھیے میرے ساتھ فرشتہ آیا ہے پہاڑوں کا، اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر اب آپ کہیں حکم کریں، پہاڑوں کو ٹکرا کے اہل طائف کو کچل دیا جائے گا، نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ شجاباد والو واقعی رحمت للعالمین ہے، واقعی رحمت کا مجسمہ ہے۔ نبی کریم فرشتے سے پوچھتے ہیں، جو ہی ملک الجبال آتا ہے، کہنے لگا ہاں واقعی یا رسول اللہ حکم کیجئے، ابھی ملیہ میٹ کر دوں گا۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا۔ اللہ میں یہ نہیں چاہتا یہ مٹ جائیں، تباہ ہو جائیں، بلکہ میں چاہتا ہوں انہی کی پشتوں، انہی کی نسلوں سے اللہ ایسے لوگ پیدا کر دیں جو اللہ کی عبادت کریں توحید کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہاں مفسرین نے، یہاں محدثین نے، یہاں جو ہے سیرت نگاروں نے نبی کریم کی ایک دعا نقل کی ہے، عجیب دعا ہے، اس کا ہر لفظ آپ پڑھیے دکھ، درد، غم، محبت سے بھرا ہوا ہے، اور اگر دعا کے ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے تو خالق اور مخلوق کا فرق واضح ہوتا ہے، عابد اور معبود کا فرق واضح ہوتا ہے، رازق اور مرزوق کا فرق واضح ہوتا ہے، اللہ اور رسول کا فرق واضح ہوتا ہے، مختار اور عاجز کا فرق واضح ہوتا ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس انت رب المستضعفین۔ اللہ میں شکوہ شکایت آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں، ضعف قوتی وقلت حیلتی، اللہ اپنی کمزوری کا شکوہ آپ کی بارگاہ میں کرتا ہوں، اللہ اپنی بے کسی کا شکوہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اللہ تو کمزوروں ناداروں کا رب ہے میرے اللہ۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ اے اللہ تو نے مجھے ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، اے میرے مالک جو مجھے تکلیف اور اذیت دے رہے ہیں، لیکن میرے ربا سن لیجئے میرے اللہ، اگر یہ مجھے مار مار کے لہو لہان بھی کر دیں، اگر تو ناراض نہ ہو تو مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تیری ناراضگی نہ ہو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مجھے تو تیری رضا مطلوب ہے، تو راضی ہو سارا جہان ناراض ہو
परवाह नहीं चाहिए। अरबी का एक शायर कहता है, कमाल करता है, कहता है फलैतक तहलू वल हयात मरीरतुन, फलैतक तहलू वल हयात मरीरतुन वलैतक तरज़ा वल अनामु ग़िज़ाबु, फलैतल्लज़ी बैनी व बैनक आमिरुन व बैनी व बैनल आलमीन खराबु, इज़ा सह मिनकल वुद्दु फल कुल्लु हय्यनुन व कुल्लल्लज़ी फ़ौक़त तुराब तुराबु। क्या कहता है शायर? कहता है फलैतक तहलू वल हयातु मरीरतुन, अल्लाह काश कि तू मीठा हो जाए, सारी जिंदगी मेरी कौड़ी कड़वी जहर हो जाए तो परवाह नहीं, मेरी जिंदगी की सारी लज्जतें छीन ले, तू मीठा हो जा मेरे लिए तो कोई परवाह। लैतक तरज़ा वल अनामु ग़िज़ाबु, तू राजी हो जाए, सारी कायनात चाहे गजबनाक हो जाए, कोई परवाह मुझे नहीं है। नबी ने जब रब की रजा तलाश की, मुशक्कत उठाई, ये इब्तिदा है, तो फिर नतीजा क्या निकलता है सुनिए। अभी इसी सफर से वापस जा रहे हैं, इसी सफर से वापस जा रहे हैं, अभी मक्का की वादी नखला में हैं, इसी सफर से वापसी का वाकया। पहुंचते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने पूरी जमात जिन्नों की भेज की, आपका गुलाम बना दिया उन्हें। कारी सुलेमान साहब ने वाकया सुना दिया आपको, पूरी जमात ने कलमा पढ़ लिया जिन्नात की। किसी की मेहनत जाया, अल्लाह सिला जरूर देते हैं। लोगों सुनिए, सुनाओ, रब की तौहीद रज के सुनाओ, खूब कोशिश करो, कोई ना कोई जरूर मानेगा, कोई ना कोई अल्लाह बंदे बुलाएगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। हाँ, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, रहरो मिलते गए कारवां बनता गया, कारवां बनता ही जाएगा। फिर क्या नतीजा निकला? नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह तू राजी हो तो मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह ने ऊपर से फरमाया वाला सौफा योती का रब्बुका फतरवा, मेरे पैगंबर जब तू मेरी रजा चाहता है तो मैं भी देर नहीं लगेगी, इतना दूंगा कि तू मेरे नबी क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा। मेरे पैगंबर तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुझे अकेला, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। अल्लाह अकबर। कभी आपने गौर भी किया इस जुमले पर? चंद दिन ही वही बंद हुई थी ना, तो मुशरिकीन ने कहा इन्ना मुहम्मदन कद वद्दअहु रब्बुहु वकला, मोहम्मद से उसका रब नाराज हो गया, छोड़ दिया उन्हें। अल्लाह ने पूरी सूरत उतार दी। आपको पता है जब मुशरिकीन ने दावा किया कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया, नाराज हो गया, दावा किसने किया? मुशरिकीन ने। तो आप इतना तो जानते पढ़े लिखे लोग हैं, जब बंदा दावा करे अदालत में तो अदालत कहती है दो गवाह ले आओ मुद्दई से। जब मुद्दई गवाह पेश ना कर सके, अल्लाह मुद्दआ ले, नबी करीम ने फरमाया अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा, मुद्दआ ले कसम उठा के बरी हो जाता है। मुशरिकीन ने कहा मोहम्मद को रब ने छोड़ दिया, नाराज हो गया। फरमाया दलील, दलील लाओ, कैसे छोड़ा है, कैसे नाराज? उन्होंने दावे पर दलील गवाह नहीं पेश किए। अल्लाह ने फरमाया अब मैं मुद्दआ ले हूं, मैं दो कस्में उठा के बरी हो रहा हूं।
کیا والضحا واللیل اذا سجا، والضحا قسم ہے سورج کی، والضحا قسم ہے سورج کی روشنی اور کرنوں کی، والضحا قسم ہے دن کی، والضحا قسم ہے دن چڑھے کی، والضحا قسم ہے چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ دو قسمیں اٹھانے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ قسم جواب قسم میں ربط کیا ہے؟ لوگ ربط بیان کرتے ہیں، ایک ربط میرا بھی سن لیجئے۔ فرمایا والضحا قسم میں دن کی روشنی کی، واللیل قسم ہے رات کی سیاہی کی۔ میرے پیغمبر دن سے روشنی جدا ہو سکتی ہے، رات سے سیاہی جدا ہو سکتی ہے، لیکن محمد سے اس کا رب جدا نہیں ہو سکتا۔ تکبیر، شان رسالت، تاج و تخت ختم نبوت۔ جھوٹ بولتے ہیں یہ، ہم اور آپ جدا ہو سکتے؟ انہوں نے کہا کہ نبی کو چھوڑ دیے۔ سن لیجئے اللہ کیا فرماتے ہیں، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ او میرا سونا پیغمبر، جب تو یتیم تھا، ماں چھوڑ گئی، باپ چھوڑ گیا، دادا چھوڑ گیا، جب سارے چھوڑ گئے میں نے اس وقت بھی نہیں چھوڑا۔ ماں ودعک ربک وما قلا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى۔ جب تو یتیم تھا میں نے اس وقت نہیں چھوڑا، اب تو قرآن جیسی نعمت سے مالا مال کر دیا، اب کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ فرمایا سن لیجئے اگلا جملہ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ آیت کے معنی تو لوگ کرتے ہیں، ایک معنی میں کرتا ہوں، زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ علامہ امام ابن خالوہ معنی کرتے ہیں، مزہ ہی آ گیا، کہتے ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو گمراہ قوم کے بیچ میں پایا، فَهَدَىٰ، پس آپ کے ذریعے ان سب کو ہدایت دے دی۔ معنی یہ ہے، یعنی وَوَجَدَكَ ضَالًّا اے وَوَجَدَكَ بَيْنَ قَوْمٍ ظِلَالٍ فَهَدَاهُمُ اللَّهُ بِكَ، آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے سارے گمراہ تھے، فَهَدَا، آپ کو بھیج کے آپ کے ذریعے انہیں دنیا جو مرضی ہے کہتی رہے، میرے پیغمبر پرواہ نہ کر، بس آپ کا کام کیا ہے؟ اما بنعمت ربک فحدث، آپ قرآن والی نعمت کو کھل کھل کے بیان کیجئے۔ ہاں باقی لوگوں کا کام ہے آوازیں کسنا، کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا، وہ بھونکتے رہتے ہیں، رہیں گے۔ عرفی تم اندیش سے غوغائے رقیبہ، عرفی تم اندیش سے غوغائے رقیبہ، آواز سگان کم نہ کند رزق گدارا۔ آپ اپنا کام کیجئے، کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی میں کمی نہیں آتی، وہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ اما بنعمت ربک فحدث،
पंजाब वालों, कुरान सुनोगे सुनाओगे कि नहीं? तो सुनोगे सुनाओगे तो हाथ तो उठा लो यार। जिंदगी जिंदगी ने वफा की, फिर मिलेंगे अल्लाह। अच्छा भी दिल नहीं भरा। अच्छा असल में तारीख बदल गई, अब 12 बज गए हैं, आपने 27 तारीख का टाइम, ठीक है ना? अच्छा, इसका मतलब है कि 2 दिन प्रोग्राम। अच्छा चलो ये भी बड़ी बात है, इतना आपने अहद कर लिया, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया, मेरी थकावट जगह लग गई है। यही तो हमारा मकसद है, और हमारी कोई लालच नहीं है। एक लालच जरूर है कि बस अल्लाह के कुरान की तरफ लोगों को बुलाते हैं, रब की तौहीद की तरफ बुलाते हैं, रब की तौहीद की तरफ आ जाएं। और यही हमारा नारा है, हर वक्त हम कहते हैं वही आका वही दाता वही मुश्किल कुशा सबका, वही आका वही दाता वही मुश्किल कुशा सबका, वही एक गौस आजम है, यही ललकार देता जा, उसी के नाम पे मर ले, उसी के नाम जीता जा, उसी के नाम की मैं हो तो भर भर जाम पीता जा, रहे तो हीद में गर समंदर हो शिरक के हायल, लगा दे जस्त मौजों में तूफानों से निमटता जा, वो जलते हैं तो जलने दो जो है तौहीद के दुश्मन, निदा वहदत की कुरान से गली कूचों में देता जा। हम तो यही कहते हैं, बस यही शमा जलानी है पंजाब वालों, हमने तो यही शमा रोशन करनी है, जिसे इब्राहिम खलीलुल्लाह ने रोशन किया, जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने रोशन किया। बस यही कहते हैं शम्माए खलील फिर से दरख्शां करेंगे हम, शम्माए खलील फिर से दरख्शां करेंगे हम। बिजली भी नहीं बर्दाश्त कर रही तो क्या करें? अल्लाह शम्माए खलील फिर से दरख्शां करेंगे हम, आतश कदाए शिरक को गुलिस्ता करेंगे हम, यारो उठा के दोष पे तौहीद का अलम, यारो उठा के दोष पे तौहीद का अलम, हर दर्द कायनात का दरमा करेंगे हम। मुश्किल जरूर है ये रास्ता, ये खटन है, ये मुसीबतों का है, तकलीफों का रास्ता है, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, जिसने इस रास्ते का इंतखाब किया है वो कभी शर्मिंदा नहीं हुआ, वो कभी पेशमान नहीं हुआ। हम मानते हैं ये वफा का रास्ता है। मैं कहता हूं कि राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, राह वफा में हर सू कांटे, धूप ज्यादा साए कम, लेकिन फिर भी इस पर चलने वाले खुश ही रहें पछताए कम। जिंदगी बाकी मुलाकात बाकी, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।